12واں پارہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعارف سورہ یوسف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ناظرین و سامعین کو PATF اسلامک انفو کے چینل پر خوش آمدید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سورہ پاک میں کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر خیر شرح و بسط سے کیا گیا ہے، اس لیے سورت کو آپ ہی کے نام نامی سے موسوم کیا گیا۔ اس کی آیتوں کی تعداد 111 ہے۔ اس میں 1600 کلمے، 7166 حروف ہیں اور 12 رکوع ہیں۔ صحیح قول کے مطابق یہ ساری سورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتا کر تسلی دی کہ جس طرح برادران یوسف کے ناپاک منصوبے ناکام ہوئے اور سب کو چار بناچار حضرت یوسف علیہ السلام کی عظمت کو تسلیم کرنا پڑا، اسی طرح ایک دن وہ بھی آنے والا ہے جب قریش آپ کے سامنے سر تسلیم خم کر دیں گے اور آپ کے دامن رحمت سے وابستہ ہونے میں ہی اپنی نجات یقین کریں گے۔ یوں تو قرآن حکیم میں سابقہ انبیاء کرام کی پر نور اور درخشاں زندگیوں کے 20 قصے مذکور ہیں جن کا ہر پہلو رشد و ہدایت کے انوار برسا رہا ہے، لیکن احسن القصص کے لقب سے صرف یوسف صدیق علیہ السلام کی داستان حیات کو ہی نوازا گیا ہے۔ اس کی وجہ ظاہر ہے، تکمیل انسانیت کی منزل رفیع کی طرف جو راستہ جاتا ہے اس کے سارے پیچ و خم، نشیب و فراز، پیش آنے والی دشواریاں، منزل سے دل برداشتہ کر دینے والے سنگین مرحلے، منزل سے غافل کر دینے والے حسین و جمیل مناظر اور دل موہ لینے والی دلچسپیوں کو اتنی وضاحت سے بیان کر دیا گیا ہے کہ کسی ابہام و التباس کی گنجائش تک نہیں رہتی۔ پھر اس جان گداز، کٹھن اور طویل راہ کو طے کرنے کے لیے مسافر کو جس صبر، عزم، توکل، تقوی عالی، حوصلگی اور سیر چشمی کی ضرورت ہوتی ہے، اس کا ذکر بھی اتنے دل نشین اور مؤثر پیرائے میں کیا گیا ہے کہ اگر انسان فطرت سعید اور قلب سلیم کی نعمت سے محروم نہ ہو تو اس منزل تک رسائی حاصل کرنے کے لیے بےتاب ہو جاتا ہے۔ وہ طوفانوں سے کھیلتا، بفری ہوئی لہروں سے آنکھ مچولی کرتا، ہلاکت انگیز گردابوں کا منہ چڑھاتا، چٹانوں سے کبھی ٹکراتا، کبھی دامن بچاتا ہوا ساحل مراد کی طرف بڑھتا چلا جاتا ہے۔ آپ خود انصاف فرمائیے، جس ذات اقدس و اطہر کی داستان حیات کا دامن ایسے انمول حقائق سے لبریز ہو، اگر اسے احسن القصص نہ کہا جائے تو کیا کہا جائے؟ اور اگر قرآن اسے احسن القصص نہ کہے تو اور کون کہے؟ حضرت اسحاق کے فرزند حضرت یعقوب علیہ السلام کا خانوادہ کنان کے علاقے میں فروکش ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کثیر تعداد میں بیٹے عطا کیے ہیں جو خوب رو، دراز قامت، تنومند اور بڑے جفاکش ہیں۔ آخری عمر میں حضرت یعقوب کے ہاں ایک فرزند پیدا ہوتا ہے جو حسن و رعنائی کا ایسا حسین و جمیل پیکر ہے جس سے حسین تر پیکر چشم فلک نے اس وقت تک دیکھا ہی نہیں۔ جمال سوری کو حسن مانوی نے 4 چاند لگا دیے ہیں۔ حضرت یعقوب اس مرقع دلبری و زیبائی کو دیکھ دیکھ کر پھولے نہیں سماتے۔ یہ طفل جلیل جیسے جیسے زندگی کے مرحلے طے کرتا جا رہا ہے، ہونہاری اور ارجمندی کے آثار ظاہر ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ نجابت و شرافت کا رنگ دن بدن نکھرتا جا رہا ہے۔ بڑے بھائیوں کے دل میں حسد کی چنگاریاں سلگنے لگی ہیں۔ 10-12 سال کا سن ہے کہ ایک رات یوسف نے خواب دیکھا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ 11 ستارے، سورج اور چاند انہیں سجدہ کر رہے ہیں۔ صبح اس کا ذکر اپنے پدر بزرگوار سے کر دیتے ہیں۔ آپ اس خواب کے آئینے میں اپنے نور نظر کے درخشاں اور تابندہ مستقبل کا مشاہدہ فرماتے ہیں۔ گویا اس خواب نے حضرت یوسف کی منزل کا تعین کر دیا ہے۔ پہلے ہی بتا دیا گیا کہ گلشن خلیل کا یہ لالہ رنگین قبا شرف انسانیت کی جادواں اور ہر دم جواں عظمتوں کو اپنے دامن میں سمیٹنے والا ہے۔ لیکن کیا ان جادوانی عظمتوں کو پا لینے کا راستہ ہموار اور خوشگوار ہے؟ کیا اس پر گلاب کی نرم و نازک پتیاں بچھی ہوئی ہیں جن پر خرامہ خرامہ گزرتے جانا ہے؟ یا وہ راستہ تیز کانٹوں اور کھردری چٹانوں سے اٹا پڑا ہے اور اس پر چلنے والے کا فرض ہے کہ وہ اپنے خون ناب سے ان کانٹوں اور چٹانوں کو لالے کی سرخی اور گلاب کی مہک بخشے، اپنی جواں ہمتی اور اولوالعزمی سے ویرانوں کو فردوس بدامہ بناتا ہوا آگے بڑھے؟ قدرت الہی کے سامنے تو کچھ مشکل نہیں کہ آنے واحد میں گمنامی کی پستیوں سے نکال کر سچی عزت اور حقیقی ناموری کی بلندیوں تک پہنچا دے اور کسی کی پیشانی پر پسینے کا قطرہ بھی نمودار نہ ہو۔ لیکن سنت الہی یوں نہیں، نومیس فطرت کے تقاضے اس کے برعکس ہیں۔ برہنہ سر ہے تو عزم بلند پیدا کر، یہاں فقط سر شاہی کے واسطے ہے کلا۔ مقام یوسفی کی بلندیوں پر للچائی ہوئی نگاہ ڈالنے والے یاد رکھیں کہ اس راہ کا پہلا مرحلہ ہی صبر آزما اور حوصلہ شکن ہے۔ کنواں ہے تنگ، تاریک اور گہرا کنواں۔ بھائیوں کے ہاتھ گلے میں رسا ڈال رہے ہیں اور پھر اسی کنویں میں لٹکا رہے ہیں۔ جب کنویں کی گہرائی نصف رہ جاتی ہے تو اوپر سے رسا کاٹ دیا جاتا ہے۔ انجام سے بے نیاز ہونے کی ہمت اور حوصلہ ہے تو آگے بڑھو، فکر مت کرو، تمہیں رحمت خداوندی ضائع نہیں ہونے دے گی۔ جب تم گرو گے تو جبریل کے نورانی پر تمہیں تھام لینے کے لیے بچھے ہوں گے، لیکن وہاں تک پہنچنے کے لیے تم کہاں تک صبر و ثبات کا مظاہرہ کرتے ہو یہ ضرور دیکھا جائے گا۔
پھر مصر کا بازار ہے اور خاندان رسالت کا یہ گل سرسب غلام کی حیثیت سے وہاں بیچنے کے لیے لایا جاتا ہے۔ خریدار بولیاں دینے لگتے ہیں۔ یوسف جو کل تک اپنے ماں باپ کی آنکھوں کا تارا بنا ہوا تھا، اپنی اس تذلیل اور رسوائی کو دیکھ رہا ہے اور خاموش ہے، کسی کو اس راز سے آگاہ نہیں کرتا کہ وہ کون ہے۔ لبوں پر مہر خاموشی ہے، آنکھ قدرت الہی کے کرشمے دیکھنے میں محو ہے، اور دل ہے کہ صبر کا دامن مضبوطی سے تھامے ہوئے ہے، اور زبان اپنے رب کے فیصلے پر شکوہ سنج کہاں شکر کنا ہے۔ آخر کار بادشاہ کا مدار المہام عزیز مصر سب سے زیادہ بولی دیتا ہے، اور یہ نیلامی اس کے حق میں ختم ہو جاتی ہے۔ اب نہ طریق کنواں ہے، نہ بھائیوں کی سرد مہری اور سرزنشیں ہیں، نہ کارواں والوں کی درستی ہے اور نہ بازار کی رسوائی۔ اب آزمائش ایک نیا روپ اختیار کرتی ہے۔ مصر کے رئیس اعظم اور سلطنت کے مدار المہام کا عظیم الشان قصر ہے، جہاں ہر سمت زندگی اپنی ساری رنگینیوں کے ساتھ محو خرام ہے۔ آرام و آسائش اور خورد و نوش کا شاہانہ اہتمام ہے۔ کئی سال عیش و طرب میں ڈوبے ہوئے اس ماحول میں بسر ہوتے ہیں۔ اب کم سن یوسف جوان ہو گیا ہے، حسن کی جلوہ سمانیاں محشر بپا کرنے لگی ہیں۔ محل کی جس روش پر چل نکلتے ہیں، دل قدموں میں بچھے چلے جاتے ہیں۔ خود عزیز مصر کی بیوی ہزار جان سے نثار ہے، لیکن آنکھیں ہیں کہ بار حیا سے اٹھتی ہی نہیں، ہونٹ ہیں کہ ہلتے ہی نہیں۔ آخرکار اس امتحان کی سنگینی اپنی انتہا کو پہنچ گئی جب عزیز مصر کی بیوی انہیں اپنی خلوت قدہ میں لے گئی اور سارے دروازے بند کر دیے اور ہئی تلک جلدی کرو اب کیا دیر ہے کی اشتعال انگیز دعوت دی۔ لیکن یوسف معصوم نے معاذ اللہ خدا کی پناہ کہہ کر اس کی پیشکش کو پائے استحکار سے ٹھکرا کر رکھ دیا اور بتا دیا کہ مقام یوسفی پر پہنچنے کا خواب دیکھنے والوں، اس راہ میں ایسے پرخطر اور ہوش ربا لمحے بھی آتے ہیں اور مردان پاک یوں دامن بچا کر نکل جاتے ہیں اس گناہ کی پاداش میں کہ تم نے عفت و عصمت کے دامن کو داغدار ہونے سے کیوں بچایا۔ آپ کو جیل کی کوٹری میں قید کر دیا جاتا ہے تو 9-10 سال اسی اسیرے میں گزر جاتے ہیں، لیکن نہ دل میں شکوہ ہے اور نہ زبان پر شکایت۔ دل اپنے رب کریم کی محبت سے سرشار ہے اور زبان اس کی توحید و کبریائی کے گیت گا رہی ہے اور کئی بھٹکے ہوں کو راہ ہدایت دکھا رہی ہے، یہاں تک کہ بادشاہ مصر ایک بھیانک خواب دیکھ کر بے چین ہو جاتا ہے۔ اس کی تعبیر معلوم کرنے کے لیے اپنے وزیروں، دربار کے دانشوروں اور کاہنوں کو طلب کرتا ہے۔ سب بے بس ہیں اور اسے خواب پریشان کہنے پر مصر ہیں۔ آخر وہ شخص جس نے قید خانے میں آپ سے اپنے خواب کی تعبیر پوچھی تھی اور اسے صحیح پایا تھا، بادشاہ سے اجازت لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور بادشاہ کا خواب بیان کر کے تعبیر بتانے کی درخواست کرتا ہے۔ یہاں حضرت یوسف صدیق کی عالی ظرفی اور بلند حوصلگی کا ایک پہلو بے نقاب ہوتا ہے۔ نہ تو آپ نے اس شخص کو وعدہ فراموشی کا طعنہ دیا، نہ تعبیر بتانے کے لیے اپنے رہائی کا مطالبہ کیا، بلکہ خواب کی تعبیر بھی بتا دی اور ان سنگین حالات سے عہدہ برآ ہونے کی تدبیر بھی بیان فرما دی۔ گویا آپ نے ثابت کر دیا کہ آپ آفتاب ہیں، آفتاب بن مانگے نور برساتا ہے اور ہر چشم بینا کو روشن کرتا ہے۔ بادشاہ جب آپ کی عظمت کا معترف ہو کر از خود آپ کو رہا کرنے کا حکم صادر کرتا ہے تو فقر غیور اس حکم کو ماننے سے انکار کر دیتا ہے اور مطالبہ کرتا ہے کہ پہلے اس الزام کی تحقیق کرو جس کی پاداش میں مجھے اتنا عرصہ پابند سلاسل رکھا گیا، اس کے بعد تمہارے اس حکم کو ماننے یا رد کرنے پر غور ہوگا۔ بادشاہ نے زنان مصر سے تحقیق احوال کے لیے جب باز پرس کی، نہ صرف زنان مصر نے یک زبان ہو کر آپ کی پاکی دامن کی شہادت دی، بلکہ عزیز مصر کی بیگم نے جو بہتان تراشنے اور قید کرانے میں پیش تھی برملا کہہ دیا۔ الآن حس حس الحق، آج حق عیاں ہو گیا، قصوروار میں تھی، میں اپنے جرم کا اعتراف کرتی ہوں، وہ معصوم ہے، اس کی چشم باحیا کی قسم، اس کا دامن عصمت ہر داغ سے پاک ہے۔ یوں وہ نبی جس نے اپنے رب کریم کو راضی کرنے کے لیے مصر کے کوچہ و بازار میں اپنے آپ کو بدنام کرنے کا جرأت مندانہ اقدام کیا تھا، آج جب زندان مصر سے قدم باہر رکھتا ہے تو دوست و دشمن اس کی سیرت کی پاکی، اس کے اخلاق کی بلندی اور اس کے کردار کی پختگی کو دل و جان سے تسلیم کر رہے ہیں۔ اگرچہ آپ کی عظمت شان اس طرح بھی آشکارا ہو رہی ہے، لیکن اس سے بھی کہیں زیادہ آپ حضرت یوسف کی جلالت مرتبت کا اندازہ لگانا چاہیں تو وہ جملہ غور سے سنیے جو اس وقت ان کے دل کی گہرائیوں سے نکل کر آہستہ آہستہ زبان پر آ رہا ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں، وما ابرئ نفسی، مجھے اپنی پاک دامنی کا دعویٰ نہیں، نفس کا کام ہی برائی کا حکم دینا ہے، مگر جس پر میرا رب رحم فرمائے، بے شک میرا رب غفور الرحیم ہے۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے اس تواضع کی اور تمکنت اور وقار ہے اس انکسار میں۔ مورخین کے بیان کے مطابق مصر پر اس وقت 15ویں خاندان کی حکومت تھی جو تاریخ میں چرواہے بادشاہوں کے نام سے مشہور ہے، اور حضرت یوسف کے زمانے میں جو بادشاہ تھا اس کا نام اپوفس بتایا جاتا ہے۔ اسی کے عہد میں مصر اپنی تاریخ کے طویل اور بدترین قحط سے دوچار ہوا۔ بادشاہ نے ان بگڑے ہوئے حالات سے نبرد آزما ہونے کے لیے
حضرت یوسف کو مکمل اختیار دے دیے اور آپ نے کسی ہچکچاہٹ اور تذبذب کے بغیر اس سنگین ذمہ داری کو قبول فرمایا۔ جب قحط پڑا تو آپ نے اپنی غذائی ذخیروں کے منہ کھول دیے۔ صرف اہل مصر ہی آپ کے حسن تدبیر سے قحط کی ہلاکت انگیزیوں سے محفوظ نہیں رہے، بلکہ گرد و نواح کی ضرورت مند بھی جب حاضر ہوتے تو انہیں محروم واپس نہ لوٹایا جاتا۔ یہاں تک کہ آپ کے جود و سخا کا چرچا کنان تک جا پہنچا اور فرزندان یعقوب علیہ السلام طلب خوراک کے لیے حاضر ہوئے۔ آپ نے انہیں پہچان لیا لیکن جتایا تک نہیں، ان کے اونٹوں کو بھی لاد دیا اور جو قیمت انہوں نے ادا کی وہ بھی چپکے سے ان کے خرجیوں میں رکھ دی، اور فرمائش کی کہ دوبارہ آئیں تو اپنے چھوٹے بھائی کو بھی لیتے ہیں۔ وہ دوبارہ آئے، پھر انہیں اپنی داد و دہش سے مالا مال کر دیا، لیکن راز سے پردہ نہ اٹھایا۔ تیسری مرتبہ جب آئے تو اب وہ گھڑی آ پہنچی تھی کہ آپ اپنا تعارف کرا دیں۔ جس انداز سے آپ نے اپنا تعارف کرایا وہ صرف آپ کو ہی زیبا ہے، اور یہی باتیں آپ کی شان یوسفی کو چار چاند لگانے کا باعث بنتی ہیں۔ فرمایا، کیا تمہیں یاد ہے جو سلوک تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا؟ مبادا وہ حقیقت سے پردہ اٹھنے کے باعث شرمندگی محسوس کریں، اس لیے فوراً فرما دیا، یعنی اس وقت تم ناواقف اور بے خبر تھے۔ ساتھ ہی ان کے ظالمانہ اس رویے کی خود ہی معذرت پیش کر دی اور انہیں یقین بھی دلا دیا کہ وہ مطمئن رہیں، ان سے کوئی باز پرس نہیں کی جائے گی۔ بھائی حیرت سے منہ تک رہے ہیں، اس وقت بھی آپ کے دل میں نخوت کا کوئی جذبہ بیدار نہیں ہوا، بلکہ فرما دیا، قد من اللہ علینا، بے شک ہم پر اللہ تعالیٰ نے یہ لطف و احسان فرمایا۔ کہاں سے اٹھایا اور کہاں پہنچا دیا، لیکن اپنے پیغمبرانہ تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے اس حقیقت کو بھی عیاں کر دیا کہ ایسے لطف و احسان سے بہرور ہونے کا طریقہ کیا ہے۔ فرمایا، بے شک جو شخص تقوی اختیار کرتا ہے اور صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ کیا بات ہے، قدم قدم پر حقائق کے موتی لٹاتے ہوئے، معارف کے گلستان اگاتے ہوئے منزل مقصود کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ یہ نہیں فرمایا کہ میں نے تقوی اور صبر اختیار کیا اس لیے ان احسانات کا مستحق قرار پایا، کیونکہ اس میں غرور و ادعا کی آمیزش بھی ہو سکتی ہے، اور یہ غلط فہمی بھی پیدا ہو سکتی تھی کہ یہ صرف آپ کی ذات والا صفات کے ساتھ مخصوص ہے، بلکہ فرمایا، جو بھی تقوی کا لباس پہن کر صبر کی قندیل روشن کر کے آگے بڑھے گا، رحمت خداوندی اس کی مخلصانہ جد و جہد پر اپنی قبولیت کے پھول نثار کرتی جائے گی۔ آئے جس میں ہمت ہے خود تجربہ کر کے دیکھ لے، صلاح عام ہے یاران نکتہ داں کے لیے۔ ہجر و فراق کی طویل رات سحر آشنا ہو رہی ہے، وہ روز سعید طلوع ہو رہا ہے جب بچھڑے ہوئے والدین اپنے نور نظر سے ملنے کے لیے مصر پہنچ رہے ہیں۔ حضرت یوسف ان کی پیشوائی کے لیے بڑے کر و فر سے آگے جاتے ہیں، بڑی عزت و تکریم سے ان کا استقبال کرتے ہیں اور انہیں تخت پر بٹھاتے ہیں۔ اس وقت 11 بھائی اور والدین حضرت یوسف کے سامنے سر بسجود ہو جاتے ہیں۔ حضرت کی زبان سے نکلتا ہے، اے پدر مکرم، یہ ہے میرے خواب کی تعبیر جو میں نے بچپن میں دیکھا تھا۔ اس تعبیر کو بروئے کار لانے میں میرا کوئی کمال نہیں، محض میرے پروردگار کی بندہ نوازی ہے۔ یہاں ان مشکلات کا مختصر ذکر بھی کر دیا تاکہ لطف راحت میں اضافہ ہو۔ آخر میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سمدیت میں دامن طلب پھیلا دیتے ہیں اور وہ چیز مانگتے ہیں جس کے مانگنے کے بعد دل کی ساری حسرتیں اور سارے ارمان پورے ہو جاتے ہیں، اور آپ کا عقاب ہمت جو اب تک بلندیوں کی طرف پرکشا رہا ہے اپنی منزل تک پہنچ جاتا ہے۔ عرض کی، فاطر السماوات والارض، گویا شمع ایمان کو فروزاں کر کے اس دار فنا سے دار بقا کی طرف کوچ کرنا اور اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی سنگت میں شامل ہو جانا، یہی منزل یوسفی ہے۔ جو خواب آپ نے بچپن میں دیکھا وہ سچا خواب تھا، اسے ضرور پورا ہونا تھا اور وہ پورا ہوا، لیکن خواب دیکھنے والے کو تکمیل کی منزل تک پہنچنے کے لیے جن مرحلوں سے گزرنا پڑا وہ آپ کی اقتدا کرنے والوں کی نگاہ سے اوجھل نہیں ہونے چاہیے۔ ہمت، صبر، توکل اور رحمت خداوندی کی دستگیری سے ہی انسان اس رفیع منزل تک پہنچ سکتا ہے۔ قرآن کریم پر مستشرقین کا ایک بے بنیاد الزام، یورپ کے مستشرقین قرآن کریم پر جہاں دوسرے بے سروپا اعتراضات کرتے ہیں وہاں بڑی شد و مت سے یہ الزام بھی لگاتے ہیں کہ قرآن حکیم میں انبیاء سابقین کے جو واقعات مذکور ہیں وہ وحی ربانی نہیں بلکہ پیغمبر اسلام نے علماء اہل کتاب سے انہیں سنا اور پھر قرآن میں درج کر دیا۔ اس الزام کی لغویت ثابت کرنے کے لیے ہمیں کسی خارجی دلیل کی ضرورت نہیں۔ اگر آپ تورات اور انجیل میں بیان کردہ قصص کا موازنہ قرآن کریم میں مذکورہ واقعات سے کریں گے تو حقیقت خود بخود اظہر من الشمس ہو جائے گی۔ یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہی لیجئے، قرآن کریم نے اس واقعے کو جس انداز سے بیان فرمایا ہے وہ کس قدر سبق آموز، بصیرت افروز اور عبرت انگیز ہے۔ ہر آیت روشنی کا ایک بلند مینار ہے جس کی تابانی سے تکمیل انسانیت کا راستہ جگمگا رہا ہے۔ قدم قدم پر حضرت یعقوب اور حضرت یوسف کی جلالت شان کے آثار دکھائی دیتے ہیں۔ اسے پڑھ کر کامیاب و کامران زندگی گزارنے کا شوق دل میں انگڑائیاں لینے لگتا ہے، لیکن یہی قصہ جب ہم تورات میں پڑھتے ہیں تو ہمیں ایک عام آدمی کی روکھی پھیکی داستان حیات معلوم ہوتی ہے جو ہر قسم کی جاذبیت اور کشش سے یکسر خالی ہے۔ اختصار کو مد نظر رکھتے ہوئے تورات کی کتاب پیدائش کے چند حوالے پیش کرتا ہوں، ان کا مقابلہ آپ آیات قرآنی سے کیجئے
آپ یقیناً اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ اس واقعے کا ماخذ تورات نہیں بلکہ وحی الہی ہے، اسی لیے اس کا ہر جملہ حکمت و دانش کا وہ آئینہ ہے جس میں زندگی کی حقیقتیں بے نقاب نظر آ رہی ہیں۔ حضرت یوسف کا تعارف یوں کرایا جا رہا ہے، یہ لڑکا اپنے باپ کی بیویوں بلہا اور زلفا کے بیٹوں کے ساتھ رہتا تھا اور وہ ان کے برے کاموں کی خبر باپ تک پہنچا دیتا تھا، یعنی یوسف کا کام چغلی کھانا تھا۔ آپ نے جب اپنا خواب اپنے والد محترم کو بتایا تو انہوں نے سن کر جو جواب دیا وہ ملاحظہ ہو۔ تب اس کے باپ نے اسے ڈانٹا اور کہا، یہ خواب کیا ہے جو تو نے دیکھا ہے؟ کیا میں اور تیری ماں اور تیرے بھائی سچ مچ تیرے آگے زمین پر جھک کر تجھے سجدہ کریں گے؟ اس کے بعد سورہ یوسف کی آیات 4، 5، 6 بھی تلاوت فرمائیے۔ یوسف کے بھائی آپ کو ٹھکانے لگا کر جب بکرے کے خون سے آپ کی کباہ کو آلودہ کر کے لے آئے تو حضرت یعقوب کا رد عمل کیا تھا؟ پھر انہوں نے یوسف کی کباہ لے کر اور ایک بکرا ذبح کر کے اسے اس کے خون میں تر کیا، سو وہ اسے ان کے باپ کے پاس لے آئے اور کہا کہ ہم کو یہ چیز پڑی ملی، اب تو پہچان کہ یہ تیرے بیٹے کی کباہ ہے یا نہیں؟ اور اس نے اسے پہچان لیا اور کہا کہ یہ تو میرے بیٹے کی کباہ ہے، کوئی بڑا درندہ اسے کھا گیا ہے۔ یوسف بے شک پھاڑا گیا۔ تب یعقوب نے اپنا پیراہن چاک کیا اور ٹاٹ اپنی کمر سے لپیٹا اور بہت دنوں تک اپنے بیٹے کے لیے ماتم کرتا رہا۔ اس کے بعد سورہ یوسف کی آیات 16، 17، 18 ملاحظہ فرمائیے۔ جب یوسف علیہ السلام عزیز مصر کی بیوی سے دامن چھڑا کر بھاگے اور راستے میں عزیز مصر سے مٹ بھیڑ ہوئی تو زلیخا نے جو الزام لگایا اور اسی کے خاندان کے ایک گواہ نے جس طرح آپ کی برات ثابت کی، یہاں تک کہ عزیز کو بھی اپنی بیوی سے یہ کہنا پڑا کہ بلا شبہ تو ہی خطا کار ہے۔ اس کا مطالعہ آپ سورہ یوسف میں کریں گے۔ اب اسی واقعے کو تورات کی زبان سے سنیے۔ جب اس کے آقا نے اپنی بیوی کی وہ باتیں جو اس نے ان سے کہی تھی سن لی کہ تیرے غلام نے مجھ سے ایسا کیا تو اس کا غضب بھڑکا اور یوسف کے آقا نے اس کو لے کر قید خانے میں جہاں بادشاہ کے قیدی بندے تھے ڈال دیا، سو وہ وہاں قید خانے میں رہا۔ قید خانے میں آپ کے نظر بند کیے جانے اور بادشاہ کے ساقی اور باورچی کے خواب بیان کرنے کا تو ذکر ہے، لیکن اس دعوت توحید کی طرف اشارہ تک بھی نہیں جس سے زندان مصر کی تاریک فضا نور توحید سے جگمگا اٹھی تھی۔ جب بادشاہ مصر نے وہ بھیانک خواب دیکھا جس کی تعبیر کاہن اور دانشور نہ بتا سکے تو اس نے اپنے ساقی کو قید خانے میں یوسف علیہ السلام کے پاس بھیجا۔ اس وقت آپ نے جس سیر چشمی اور غیرت کا مظاہرہ کیا اس کی تفصیل آپ سورہ مذکورہ کی آیات 45 تا 52 میں ملاحظہ فرما چکے ہوں گے، اب یہاں بھی پڑھیے، فرق خود ہی واضح ہو جائے گا۔ تب فرعون نے یوسف کو بلوا بھیجا، سو انہوں نے جلد اسے قید خانے سے باہر نکالا اور اس نے حجامت بنوائی اور کپڑے بدل کر فرعون کے سامنے آیا۔ بھائی جب پہلی بار آپ کے پاس آئے تو ان کی آمد کو ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے۔ تو یوسف کے بھائی آئے اور اپنے سر زمین پر ٹیک کر اس کے حضور آداب بجا لائے، پھر آپ ان پر جاسوسی کا غلط الزام لگاتے ہیں۔ یوسف نے تو اپنے بھائیوں کو پہچان لیا تھا پر انہوں نے اسے نہ پہچانا اور یوسف ان سے کہنے لگا کہ تم جاسوس ہو کے آئے ہو کہ اس ملک کی بری حالت دریافت کرو۔ بھائی اس الزام سے اپنی برات ثابت کرتے ہیں لیکن آپ پھر انہیں کہتے ہیں۔ تب یوسف نے ان سے کہا، میں تو تم سے کہہ چکا کہ تم جاسوس ہو، سو تمہاری آزمائش اس طرح کی جائے گی کہ فرعون کی حیات کی قسم تم یہاں سے جانے نہ پاؤ گے جب تک تمہارا سب سے چھوٹا بھائی یہاں نہ آ جائے، ورنہ فرعون کی حیات کی قسم تم ضرور ہی جاسوس ہو۔ اور اس نے ان سب کو 3 دن تک اکٹھے نظر بند رکھا۔ باب 42 آیات 14، 15، 16، 17۔ حضرت یوسف کے پیراہن بھیجنے حضرت یعقوب کے یوسف کی خوشبو سونگھنے کا تورات میں ذکر تک بھی نہیں۔ جب مصر قحط میں مبتلا ہو گیا، زرخیز زمینیں بنجر بن گئیں، جہاں کبھی سرسبز و شاداب کھیت لہلہایا کرتے تھے وہاں خاک اڑنے لگی اور مصری قحط کی وجہ سے بھوکوں مرنے لگے، تو تورات کے بیان کے مطابق حضرت یوسف نے جو سلوک اپنے رعایا سے کیا وہ منصب نبوت تو کجا کسی رحم دل حاکم کے شیان شان بھی نہیں، بلکہ وہ ایک سنگ دل اور بے رحم بینے کا سلوک ہے۔ چنانچہ پہلے سال ہی غلہ اتنی گراں قیمت پر فروخت کیا گیا کہ قوم کی ساری پونجی ختم ہو گئی۔ دوسرے سال جب وہ غلے کا مطالبہ کرنے کے لیے آئے تو ان کے سارے مویشی لے لیے گئے۔ تیسرے سال جب فاقہ کشیوں سے مجبور ہو کر یوسف کے پاس آتے ہیں تو یوسف اس شرط پر انہیں غلہ دینے پر رضامند ہوتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو اور اپنی ساری زمینوں کو فرعون کے نام پر فروخت کر دیں۔ تورات کا بیان ملاحظہ ہو۔ اور اس سارے ملک میں کھانے کو کچھ نہ رہا کیونکہ کال ایسا سخت تھا کہ ملک مصر اور ملک کنعان دونوں کال کے سبب سے تباہ ہو گئے تھے، اور جتنا روپیہ ملک مصر اور ملک کنعان میں تھا وہ سب یوسف نے اس غلے کے بدلے جسے لوگ خریدتے تھے لے کر جمع کر لیا، اور سب روپے کو اس نے فرعون کے محل میں پہنچا دیا۔ باب 47 آیت 13، 14۔ دوسرے سال جب غلہ لینے آئے تو انہوں نے کہا، تو مصری یوسف کے پاس آ کر کہنے لگے، ہم کو اناج دے کیونکہ روپیہ تو ہمارے پاس رہا نہیں، ہم تیرے ہوتے ہوئے کیوں مرے؟ یوسف نے کہا، اگر روپیہ نہیں ہے تو اپنے چپائے دو اور میں تمہارے چپایوں کے بدلے تم کو اناج دوں گا۔ آیت 16۔ چنانچہ انہوں نے سارے مویشی یوسف کو دے کر غلہ لیا اور سال گزارا۔ تیسرے سال وہ پھر غلے کی طلب میں حاضر ہوئے تو ان کی بے بسی اور خستہ حالی کا یہ عالم تھا
کہ انہوں نے غلہ لینے کے معاوضے میں اپنے آپ کو اور اپنی زرعی زمینوں کو فروخت کرنے کی پیشکش کر دی، اور یوسف کو ذرا رحم نہ آیا، بلکہ اس نے بڑی خوشی سے ان کی پیشکش کو قبول کیا اور فرعون کے نام پر انہیں بھی اور ان کی زمینوں کو بھی خرید لیا۔ تورات میں ہے، سو تم ہم کو اور ہماری زمین کو اناج کے بدلے خرید لے کہ ہم فرعون کے غلام بن جائیں اور ہماری زمین کا مالک بھی وہی ہو جائے، اور ہم کو بیچ دے تاکہ ہم ہلاک نہ ہوں بلکہ زندہ رہیں اور ملک بھی ویران نہ ہو۔ اور یوسف نے مصر کی ساری زمین فرعون کے نام پر خرید لی، کیونکہ کال سے تنگ آ کر مصریوں میں سے ہر شخص نے اپنا کھیت بیچ ڈالا، سو ساری زمین فرعون کی ہو گئی۔ باب 47 آیت 19-20۔ تب یوسف نے وہاں کے لوگوں سے کہا کہ دیکھو، میں نے آج کے دن تم کو اور تمہاری زمین کو فرعون کے نام پر خرید لیا ہے، سو تم اپنے لیے یہاں سے بیج لو اور کھیت بو ڈالو۔ باب 47 آیت 23۔ یہ ہے سیرت یوسفی کا وہ خاکہ جو تورات میں بیان کیا گیا ہے۔ اس کا موازنہ قرآن کریم سے کیجئے۔ آپ اگر انصاف اور حق طلبی کے جذبے سے یکسر محروم نہیں کر دیے گئے تو مستشرقین کے ستراز کی لغویت اور بےہودگی آپ کے سامنے عیاں ہو جائے گی، اور آپ یہ تسلیم کرنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ ہادی برحق پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے ان واقعات کو اہل کتاب سے سن کر بیان نہیں کیا، بلکہ براہ راست اللہ رب العالمین سے سنا اور لوگوں کو سنایا۔ والحمدللہ رب العالمین۔ نبی کریم سے دعا ہے کہ جن آیات کا مفہوم ہم نے آج سمجھنے کی کوشش کی، اللہ کریم ہمیں ان سے سبق حاصل کرنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلے رقوع کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، اور سبسکرائب کرنے پر سامنے آنے والے بیل کے نشان کو بھی پریس کیجیے تاکہ ہمارے اگلے آنے والے رقوع کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔